کہ آپ غور کریں کہ کے الیکٹرک کی تمام مینجمنٹ جو ہے وہ انڈینز ہیں اور یہ در حقیقت انڈر کور را ہے. یعنی ترکمانستان سے گیس چلے گی اور ہمارے سینوں پہ سوتے ہوئے انڈیا کو جائے گی تاکہ وہ انڈسٹریل ترقی حاصل کرے. 16 کونسل خانے تھے افغانستان میں انڈیا کے جو صبح شام افغانیوں کا مائنڈ میک اپ کر رہے تھے. میں یہ انڈینز کارستانیاں بتا رہا ہوں آپ کو, ظلم ہمارے ساتھ. بھارت نے پاکستان سے جنگ کیے بنا ہی پاکستان کو کنگال بنا دیا, یہ کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا. ایک مزیدار ڈیبیٹ ہے پاکستانی میڈیا کی جسے دیکھ کر آپ کو بھی کافی مزہ آنے والا ہے, تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. تو آئیے پہلے یہ پاکستانی میڈیا کی ڈیبیٹ سنتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. پاکستان اور انڈیا میں تو کوئی جنگ ہونی ہی نہیں. میں یہ یقین کی حد تک اس پہ پہنچ چکا تھا کہ اب پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہونی, جو جنگ ہونی ہے وہ اقتصادی ہونی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ اسلحہ یہ نہیں چلے گا. اس کی یونیورسل پرنسپل ہے کہ اٹھتی ہوئی معیشت میں اور تباہ حال معیشت کے اندر اٹھتی ہوئی معیشت کبھی تباہ حال معیشت سے جنگ نہیں کرتی, کیونکہ تباہ حال معیشت اس کو ایک دن کے اندر اپنے جیسا بنا دے گی. آپ کے سامنے آیا کہ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی, دھمکیاں ہوئیں, جھڑپیں ہوئیں, جنگ نہیں ہوئی. ایک میزائل کافی تھا انڈیا کو ساری ترقی کو پاکستان کے برابر کرنے میں, پاکستان کی طرف سے فائر کیا جانے. انڈین اس چیز کو جانتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ چلو اب پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کرتے ہیں. معاشی طور پہ تباہ کرنے کے لیے پاکستان انڈیا کی را پاکستان میں گھس نہیں پا رہی تھی, اس کی وجہ ISI. تو انہوں نے کیا استعمال کیا, انہوں نے ایک کندھا استعمال کیا. دیکھیں غور کریں, نو GCC, عرب بادشاہوں کے جتنے کاروبار ہیں اس کی ہائی مینجمنٹ انڈینز کے پاس. جی بالکل, بیوروکریسی جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مزدور طبقہ یہ پاکستانیوں کو دیا جاتا ہے, یہ انہی کو دیا, ایلیٹس میں ان کو ہے. تو تمام فیصلہ سازی یعنی کہ عربوں کو جو کما کے کون دے رہا ہے, انڈیا دے رہا ہے. تو انہوں نے ان کو راغب کیا کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. پاکستان کے اندر اس سرمایہ کاری کو کرنے کے لیے پاکستان میں اداروں کو انگیج کرنا شروع, بہت تیزی کے ساتھ اس کو انگیج کیا گیا. اور انگیج کرتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کو چنا گیا معاشی ہب. پاکستان کے معاشی ہب کی کمر توڑو, کیسے توڑو, وایا کے الیکٹرک, ابراج کیپٹل, الجومیا گروپ, سارا کاپر اتار لیا گیا. کیونکہ بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ کبھی آپ کی انڈسٹری کو پنپنے نہیں دیتا. اور پاکستان کے اندر افراتفری اور آگ لگانا اور لوگوں کو چیخنا چلانے کی حد تک لانا کہ آپ غور کریں کہ کے الیکٹرک کی تمام مینجمنٹ جو ہے وہ انڈینز ہیں اور یہ در حقیقت انڈر کور را ہے. لیکن وہاں سے انہوں نے خفیہ چیزیں ریکارڈ کر کے وایا را موساد تک پہنچائیں. زم کے اندر جارڈن کا ایک شخص جو کنٹری ہیڈ تھا وہ اس میں ملوث تھا. میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھا سینٹ کی, میں نے ہی اس کا اریسٹ وارنٹ نکالا. 3G 4G ان کا تیسرا وار تھا. کمیونیکیشن کو یہ IT کو انگیج کر رہے تھے پاکستان کے اندر. یونیورسل سپورٹ فنڈ کے اندر ان کا چوتھا وار تھا. PIA, میں اس مزدوروں کا انچارج تھا. TKP کے معاہدہ میں نے اعجاز ہارون کے ساتھ کیا. 80 ممالک میں جہاں PIA نہیں جاتی تھی وہاں ہم نے کوڈ شیئرنگ کی ٹرکش ایئر لائن سے. چونکہ امارات وہ روٹ استعمال کرتی تھی PIA کے, اس لیے وہاں پہ بھی اس کو ناکام بنایا. چند ٹکے بھاڑوں پہ بکنے والے کپتانوں کے ذریعے, پیلپا کے ذریعے پورے مزدوروں کو ورغلا کے اور PIA کے تمام ایئرپورٹس بند کر دیے گئے اور اس معاہدے کو سبوتاج کر دیا. آج اس کی یہ سزا بھگت رہے ہیں تمام ملازمین. نجکاری کی طرف بھی جا رہا ہے اب تو. نہیں, نجکاری کیا ہونی ہے, تباہ کر دیا. کون سی نجکاری اس کی کہاں ہوگی, ہمیں بعد میں کبھی تفصیل سے بات کریں گے, ٹائم کم ہے. چوتھا بڑا نقصان دیا انہوں نے. ابھی کاپر کی ضرورت تھی انڈسٹریل جائنٹ انڈیا کو. کہاں پہ انہوں نے کراچی کے بعد کمن لگائی, خانیوال لاہور ریلوے جنکشن کے بیچ میں موجود کاپر وائر اتارنا شروع کر دیے. تقریباً 2 ملین میٹرک ٹن کاپر کو اتار لیا گیا اور چوری کی FIR درج کرا دی گئی. جو ریلوے انجن تھے, جو الیکٹریکل ریلوے انجن تھے, جو 200 ٹن کا انجن تھا اس میں 150 ٹن کاپر ہوا کرتا ہے, وہ تمام ڈسمنٹل کر کے اس کو فارغ کر دیا گیا. پورا کاپر اتارا گیا اور یہاں سے پرسنل افیکٹ کے ذریعے اور ڈپلومیٹک کور کے ذریعے کنٹینروں کو راشی کسٹم آفیسر سے مل کر شفٹ کیا گیا دبئی, اور دبئی سے اس کو پھر انڈیا موو کر دیا گیا. ریفائن کاپر ملا انڈیا کو. پاکستان کا سب سے بڑا تاریخ کی ڈکیتی جس کی مالیت 3000 ارب روپے اس وقت تھی, اب اس کی مالیت 6500 ارب روپے اگر آپ اب لگانے جائیں گے. وہ پورا لاہور سے لے کے خانیوال سے لے کے لاہور تک کا آپ ٹرین والے سب اوپر آنکھوں سے اٹھا کے دیکھیں. بچپن سے جو تار دیکھتے آئے تھے اب وہ وہاں موجود نہیں ہیں, غائب. تمام گریڈ اسٹیشن جو ہر اسٹیشن کے اوپر موجود تھے, جو 44,000 واٹ کو کور کیا کرتے تھے, وہ بھی غائب. اس میں موجود تمام کاپر غائب. سب سے بڑی کمن سپیڈ سے چل رہے ہیں, ورنہ میں آپ کو اس پہ ڈیٹیل پہ لے کے آتا. 20 لاکھ میٹرک ٹن کاپر غائب ہوا. 285 کلومیٹر کی ایوریج ہے. ہر جنکشن کے اوپر 9
سب سیکشن ہوتے ہیں, یعنی ریلوے لائن ہوتی ہے, ہر ریلوے لائن کے اوپر 4 کلومیٹر کے ایوریج کے اوپر وہ کاپر چل رہا ہوتا ہے. صرف خانیوال جنکشن کے اوپر ہی 90 لنک لائن ہے جس کے اوپر وہ کاپر موجود تھا, وہ بھی غائب ہو گیا. تو کل اس کی جو ورتھ تھی وہ 2400 کلومیٹر تھی. خود اندازہ لگا لیں اس کی کیا ویلیو ہوگی. بہرحال غائب ہو گیا. بہرحال پاکستان سے یہ جو گوادر سے یہ احمد آباد پورٹ گیس پائپ لائن نہیں کہ دل برداشتہ تھے, لیکن عالمی طاقتوں نے ایک نیا فارمولہ ایجاد کیا. میاں نواز شریف کو ایک لفافہ ملا کہ تم نے یہ معاہدہ کرنا ہے. اس پہ ریسرچ کا آغاز ہوا 2014 میں. ریسرچ ہوئی $1.8 بلین کے ساتھ. ریسرچ تھی ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا گیس پائپ لائن. یعنی ترکمانستان سے گیس چلے گی اور ہمارے سینوں پہ ہوتے ہوئے انڈیا کو جائے گی تاکہ وہ انڈسٹریل ترقی حاصل کرے. تو انہوں نے بولا پاکستان سے جنگ کیا لڑنی ہے, پاکستان کو اس جنگ کے اندر ہی ڈال دو. ایک نیا مائنڈ سیٹ بنانا شروع کیا گیا افغانستان کے اندر. چونکہ رشیا کو کہتے تھے کہ یہ گرم پانیوں میں پہنچنا چاہتا ہے, لیکن در حقیقت انہوں نے افغانیوں کا مائنڈ سیٹ بنانا شروع کیا. 16 کونسل خانے تھے افغانستان میں انڈیا کے جو صبح شام افغانیوں کا مائنڈ میک اپ کر رہے تھے. میں یہ انڈینز کارستانیاں بتا رہا ہوں آپ کو, ظلم ہمارے ساتھ کہ یار یہ تمہاری سرحد کے ساتھ تو سمندر ہی نہیں لگتا, تو ایک کام کرو نا, آج سے ہزاروں سینکڑوں سال پہلے یہ پورا افغانستان ہوتا تھا, پورا افغانستان ہوتا تھا, تو تم بھی یہ قبضہ کر کے وہاں گوادر کے ذریعے اس گرم پانی تک پہنچ جاؤ تاکہ افغانستان کو یہ مل جائے, سمندری سرحد مل جائے. بہرحال یہ ایک نیا فلسفہ شروع ہوا اور انہوں نے بولا فلاں دور میں یہ افغانستان تھا, فلاں دور میں یہ افغانستان تھا, اور ان کو نام دیا تم بھی گریٹر افغانستان کا نام دو. اب گریٹر کی جو سوچ چل رہی ہے وہ اس کو کنٹینیو کر رہی ہے یہاں پر, گریٹر افغانستان. گریٹر خطرناک ٹرینڈ ہے. اگر یہ بڑھتا گیا تو مسلمانوں پہ اب حملے بھی شروع ہو جائیں گے. یہ حماس کی جنگ کے بعد اور زیادہ جو رائٹ